بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا علیہ السلام عدد۔ ہمارے ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ امام حسن علیہ السلام کی صلح کے حوالے سے کچھ بتایا جائے، کیونکہ اس بارے میں مختلف لوگ مختلف باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور بعض لوگ تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ امام حسن علیہ السلام کی صلح کو امیر شام کی بیعت بھی قرار دے رہے ہوتے ہیں۔ تو اس حوالے سے چند گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، لیکن امام حسن علیہ السلام کی صلح کے اوپر گفتگو کرنے سے پہلے اس کے جو پس منظر ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اور پس منظر کے حوالے سے پہلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ امام علی علیہ السلام ہوں یا امام حسن علیہ السلام ہوں، جن لوگوں نے ان کی بیعت کی تھی، امام علی علیہ السلام کی جن لوگوں نے بیعت کی تھی، یا اس کے بعد امام حسن علیہ السلام کی جن لوگوں نے بیعت کی تھی، انہوں نے علی علیہ السلام کو خلیفہ بلا فصل مان کر بیعت نہیں کی تھی، بلکہ علی علیہ السلام کو چوتھا خلیفہ مان کر بیعت کی تھی۔ دیکھیں، شیعہ عقیدہ جو ہے خالصتاً وہ یہ ہے کہ امام علی علیہ السلام خلیفہ بلا فصل ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین ہیں فی الفور۔ رسول اکرم کی شہادت کے بعد فی الفور وہ جانشین ہیں، اور ائمہ تحرین کی جو سلسلہ ہے اس میں پہلے امام ہیں اور مومنین کے ولی ہیں۔ لیکن علی علیہ السلام کو جو خلافت ملی وہ چوتھے نمبر پر ملی، اور وہ بھی سب کے سب لوگ حضرت عثمان کے قتل کے بعد پورا مدینہ علی علیہ السلام کے گھر پر امڑ آیا تھا، اور علی علیہ السلام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق، اس فرمان کے مطابق کہ اے علی تم مثل کعبہ ہو، جب لوگ تمہارے پاس آئیں تو تم خلافت کو قبول کرنا، تم خود خلافت کے لیے کسی کے پاس نہ جانا، جس طرح کعبے کے پاس لوگ آتے ہیں اسی طریقے سے جب لوگ تمہارے پاس آئیں گے تو تم خلافت کو قبول کرنا۔ تو علی علیہ السلام نے خلافت کو قبول کیا تھا، اور ان لوگوں نے جب بیعت کی تھی علی علیہ السلام کی بیعت بھی مسجد نبوی میں ہوئی تھی، تو وہ بیعت جو تھی وہ چوتھا خلیفہ مان کے کی تھی، یعنی یہ خلیفہ بلا فصل مان کے نہیں کی تھی۔ اس وقت شیعوں کی تعداد بہت کم تھی، گنتی کے چند لوگ تھے کہ جو علی علیہ السلام کو خلیفہ بلا فصل تسلیم کرتے تھے، جیسے کہ عمار یاسر ہے، عمار کشتر ہے، حذیفہ یمانی ہے، اور حجر بن ادے ہیں، اور قسم کے بہت مطلب اتنے کم لوگ ہیں کہ ان کو ہم گن سکتے ہیں کہ کون کون سے ہیں۔ ایک چیز تو یہ اپنے ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے کہ وہاں اکثریت جو جنہوں نے بیعت کی ہے وہ اہل سنت کا جو موجودہ عقیدہ ہے اس کے کاربند تھے، نہ کہ جو شیعوں کا عقیدہ ہے اس کے کاربند تھے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ امام حسن علیہ السلام کی بھی بیعت انہی لوگوں نے کی، انہی لوگوں نے امام حسن علیہ السلام کی بیعت کی تھی، اور اسی نظریے سے کی تھی کہ اب امام حسن علیہ السلام جو ہے وہ پانچویں خلیفہ ہیں، پانچواں خلیفہ ان کو تسلیم کیا تھا، نہ کہ علی علیہ السلام کا خلیفہ بلا فصل تسلیم کیا تھا۔ پھر علی علیہ السلام کا ایک 5 سالہ دور گزر چکا تھا جو بڑا کرائسس کا دور تھا۔ کرائسس کا دور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس میں 3 جنگیں علی علیہ السلام کے اوپر مسلط کی گئی ہیں۔ پہلی جنگ جمل تھی، دوسری جنگ صفین تھی، اور تیسری جنگ نہرواں تھی۔ اور علی علیہ السلام نے ان 3 جنگیں جب لڑی تھیں تو علی علیہ السلام کا لشکر 3 جنگیں لڑنے کے بعد تھک گیا تھا، بہت کمزور سا پڑ گیا تھا، اور ان میں اب مزید جنگ کرنے کی طاقت نہیں رہ گئی تھی، اور وہ جنگ سے حتی الامکان اوائڈ کیا کرتے تھے۔ امام علی علیہ السلام کے جو خطبات ہیں نہج البلاغہ میں، اس کو پڑھنے سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ علی علیہ السلام کوفے کے لوگوں کو کس طریقے سے تنبیہ کر رہے ہیں کہ جب میں تمہیں جنگ کے لیے بلاتا ہوں تو کبھی تم بہانہ کرتے ہو کہ جی گرمی ہے، کبھی تم بہانہ کرتے ہو کہ سردی ہے، کبھی تم کہتے ہو کہ فصلیں تیار ہیں، مختلف بہانے کرتے تھے یہ لوگ۔ تو اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ لوگ جو تھے وہ جنگ کے لیے تیار نہیں تھے، لشکر کے لیے تیار نہیں تھے۔ تیسری جو اہم بات ہے اس حوالے سے وہ یہ ہے کہ علی علیہ السلام کی جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں، جنگ جمل ہو یا جنگ صفین ہو یا جنگ نہروان ہو، وہ مسلمانوں کے ساتھ ہوئی ہیں۔ یعنی جنگ جمل میں جو آپ کے مد مقابل تھے وہ کلمہ گو تھے، اہل قبلہ تھے۔ جنگ صفین والے بھی کلمہ گو تھے، اہل قبلہ تھے۔ جنگ نہروان والوں کے بارے میں تو رسول اکرم کی حدیث موجود تھی کہ یہ اسلام سے ایسے خارج ہو جائیں گے جیسے تیر کمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ لیکن جنگ جمل اور جنگ صفین والے جو تھے وہ تو اہل قبلہ تھے۔ اب اہل قبلہ کے ساتھ، کلمہ گو لوگوں کے ساتھ جنگ میں فتح حاصل کر لینے کے بعد کیا سلوک کرنا چاہیے، اس کا مظاہرہ علی علیہ السلام نے جنگ جمل کے بعد کیا ہے۔ جب جنگ جمل میں علی علیہ السلام کو فتح حاصل ہوئی ہے، آپ نے بصرہ کے اوپر قبضہ کیا ہے، اور بصرہ میں آپ کی لشکر داخل ہوا ہے، تو آپ نے جو انسٹرکشنز دی اپنے لشکر کو کہ خبردار کسی کے گھر میں مت گھسنا، کسی کا مال مت لوٹنا، کسی عورت کو لونڈی مت بنانا، کسی مرد کو غلام مت بنانا، کوئی تمہیں گالیاں بھی دے رہا ہو، پتھر بھی مار رہا ہو، تب بھی تم نے اس کا جواب نہیں دینا ہے، اور جو جنگ میں مال غنیمت لوٹا تھا وہ سارا کا سارا لا کر مسجد میں جمع کرو تاکہ میں ان لوگوں کو یہ واپس کر دوں، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے اوپر علی علیہ السلام کے لشکر کے لوگوں نے علی علیہ السلام کے خلاف بھی احتجاج کیا تھا۔ یہ کیا بات ہے کہ ہم جیتے ہیں تو بس ابھی ہم تو لوٹ مار کریں گے یہاں پر، جو طریقہ کار ہوا کرتا تھا عرب کا۔ اور جب علی علیہ السلام نے ان کو اس سے منع کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ سنت ابو بکر کو تبدیل کر رہے ہو، سنت ابو بکر کے خلاف آپ کام کر رہے ہو، کیونکہ حضرت ابو بکر نے جب حضرت مالک بن نویرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جنگ کی تھی تو ان کی عورتوں کو لونڈی بھی بنایا تھا، ان کے مردوں کو غلام بھی بنایا تھا، ان کا مال غنیمت بھی لوٹا تھا۔ تو لوگ جو جنگ میں شریک ہوا کرتے تھے ان کا مقصد یہ ہوا کرتا تھا کہ جب ہم جنگ جیتیں گے تو ہمارے پاس مال غنیمت آئے گا۔
ہمیں عورتیں ملیں گی جن کو ہم لونڈیاں بنا کے رکھیں گے، ہمیں مرد ملیں گے جن کو ہم غلام بنائیں گے اور اپنے کھیتوں میں اور باغوں میں ان سے کام کروایا کریں گے، مزدوری کروایا کریں گے اور ان کی پیسے کی کمائی پر ہم عیاشیاں کیا کریں گے۔ لیکن علی علیہ السلام ایسا نہیں کرتے تھے، کیونکہ مسلمانوں کے ساتھ، اہل قبلہ کے ساتھ، کلمہ گو لوگوں کے ساتھ جو جنگ ہوتی ہے اس کے اصول بالکل مختلف ہیں، اس کے قوانین مختلف ہیں۔ اور علماء اہل سنت نے یہ لکھا ہے کہ اگر علی علیہ السلام کی جنگیں نہ ہوتی تو ہمیں یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ اہل قبلہ کے ساتھ جنگ کرنے پر کے لیے کیا قوانین ہے۔ یہ تو علی علیہ السلام کی جنگوں کی وجہ سے ہمیں ان قوانین کا پتہ چل گیا ہے۔ تو بہرحال لوگ جو تھے وہ مال غنیمت کے چکر میں تھے، اور وہ یہ جانتے تھے کہ امام حسن علیہ السلام بھی امام علی علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اگر ہم ان کے ساتھ جنگ کریں گے تو پھر ہمیں بھی مال غنیمت نہیں ملنا، لونڈیاں نہیں ملنی، غلام نہیں ملنے۔ لہٰذا وہ اس حوالے سے بھی سوچ میں تھے۔ ایک تو وہ بہت تھکے ہوئے تھے، دوسرا یہ کہتے تھے کہ جنگ کرنے کا فائدہ کچھ نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہمیں کچھ ملے گا نہیں۔ باوجود اس کے امام حسن علیہ السلام نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا تھا، تیار کروا رہے تھے، ان کی ٹریننگ شروع کر دی تھی، تمام صوبوں کو خطوط لکھے تھے اور ان سے جو ہے نا لوگوں کو بلوایا تھا اور گورنروں کو لکھا تھا کہ تم لوگ جو ہے وہاں سے لشکر تیار کر کر کے لے کر آؤ۔ صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے، میں اس کی پکچر بنا کر ابھی آپ کو سینڈ بھی کر دیتا ہوں، آپ اس میں دیکھیں گے کہ امام حسن علیہ السلام نے ایک بڑا عظیم لشکر تیار کیا تھا۔ جو اصل الفاظ ہیں، یہ تو مترجم جو ہے نا ڈنڈیاں مار دیا کرتے ہیں، اصل الفاظ یہ ہے کہ حسن علیہ السلام پہاڑ جیسا لشکر تیار کر رہے ہیں، کہ یہ عمر بن العاص امیر معاویہ کو کہہ رہا ہے کہ حسن علیہ السلام جو ہے نا وہ پہاڑ جیسا لشکر تیار کر رہے ہیں، جو قتل کرنے کے علاوہ کسی اور بات کو نہیں جانتا ہے۔ کیونکہ ان کو مخبروں نے یہ خبر دے رکھی تھی کہ علی علیہ السلام کہ حسن علیہ السلام نے جو ٹینٹ ایریا بنا رکھا تھا، جو چھاونی تھی، وہاں پر کس طریقے سے ٹریننگ دی جا رہی ہے لوگوں کو۔ تو پھر معاویہ نے کہا کہ یار یہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا، اتنے لوگ قتل ہو جائیں گے، تو کوئی صلح کا طریقہ نکالنا چاہیے، کوئی صلح کا کوئی راستہ نکالنا چاہیے۔ اب صلح کی پیشکش جو ہے نا وہ معاویہ کی طرف سے ہوئی ہے امام حسن علیہ السلام کو۔ قرآن مجید کی دو آیتیں ہیں، سورہ نساء کی آیت نمبر 90 اور سورہ انفال کی آیت نمبر 61، جن میں پروردگار عالم یہ حکم دے رہا ہے کہ اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ کفار آپ کے ساتھ صلح کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ صلح کر لیں، اور پھر آپ کے پاس کوئی ایسی سبیل نہیں ہے کہ آپ قتل و غارت گری کی طرف مائل ہو رہے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ کفار بھی اگر آپ کے ساتھ صلح کرتے ہیں تو آپ لوگ صلح کرو۔ مسلمانوں کو یہ ہدایت کی جا رہی ہے ان دونوں آیتوں میں۔ میں ان کے پیجز بھی آپ کو سینڈ کر دیتا ہوں، آیتوں کو مطالعہ کر لیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ تو اب قرآن مجید کی دو آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کا یہ حکم موجود ہے کہ اگر فریق مخالف آپ کو صلح کی پیشکش کرتا ہے، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، تو آپ صلح کریں۔ لیکن اگر مسلمان آپ کو صلح کی پیشکش کرتا ہے اور آپ صلح نہ کریں تو پھر تو قرآن مجید کی صریحاً خلاف ورزی ہوگی۔ اگر امام حسن علیہ السلام اس وقت صلح نہ کرتے تو آج جو امیر معاویہ کے چیلے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو حسن نے جو نا کھلم کھلا خلاف قرآن مجید کی خلاف ورزی کی ہے۔ خود بنو امیہ بھی یہ کہتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام قرآن مجید کے حکم کے باوجود صلح کی پیشکش کو قبول نہیں کر رہے ہیں، یعنی امام حسن علیہ السلام تو خون ریزی چاہتے ہیں، جنگ و جدال چاہتے ہیں، اور قرآن مجید کی کھلم کھلا خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ ایک اور بات جو اس میں بڑی اہم ہے وہ یہ کہ بنو امیہ شروع دن سے یہ کہا کرتے تھے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر کوئی وحی وغیرہ نازل نہیں ہوئی ہے، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اقتدار پہ قبضہ کرنے کے لیے نبوت کا ڈھونگ رچا رکھا ہے، اقتدار پہ قبضہ کرنے کے لیے نبوت کا ڈھونگ رچایا ہوا ہے۔ یہی عقیدہ عمومی طور پہ کفار مکہ کا بھی تھا، لیکن خصوصی طور پہ بنو امیہ کا تھا۔ ابو سفیان کا جو رسول اکرم کے خلاف پروپیگنڈا تھا وہ تھا یہ، وہ چاہتا تھا نا کہ سرداری میرے ہاتھ میں آ جائے، کسی طریقے سے رسول خدا کو مکے سے نکال دیا جائے، تو وہ یہی پروپیگنڈا کرتا تھا کہ یہ نبوت وغیرہ کچھ نہیں ہے، کوئی وحی نازل نہیں ہوتی ہے، اور یہ لوگوں نے اقتدار پہ قبضہ کرنے کے لیے یہ نبوت کا ڈھونگ رچایا ہوا ہے۔ جب امام حسین علیہ السلام اور شہداء کربلا کے کٹے ہوئے سر یزید کے دربار میں پیش کیے گئے تو یزید کے ہاتھ میں چھڑی تھی جو امام حسین علیہ السلام کے چہرے مبارک کے اوپر مارتا تھا اور کچھ اشعار پڑھتا تھا، اور اس اشعار میں یہ تھے کہ آج ہم نے بدر کا بدلہ لے لیا ہے۔ اگر میرے بدر والے بزرگ زندہ ہوتے تو وہ دیکھتے کہ کتنا اچھا ہم نے بدلہ لے لیا، اور وہ مجھے دعا دیتے، کہتے کہ یزید تیرے ہاتھ چل نہ ہو۔ اور احمد کے اوپر کوئی وحی نازل نہیں ہوتی تھی، یہ تو اقتدار کی خاطر نبوت کا ڈھونگ رچایا گیا تھا، تو یہ عقیدہ تھا۔ اب اگر امام حسن علیہ السلام صلح کی پیشکش کے باوجود جنگ کرتے ہیں تو پھر یہ لوگ یہ کہیں گے کہ ہم نہیں کہتے تھے کہ بنو ہاشم کو تو صرف اقتدار چاہیے، ہم صلح کی پیشکش کر رہے ہیں، ہم چاہ رہے ہیں کہ خون ریزی نہ ہو، اور پھر یہ جو ہے وہ جنگ کرنا چاہ رہے ہیں، لوگوں کو خون بہانا چاہ رہے ہیں، ان کو تو اقتدار چاہیے، بس اقتدار کے علاوہ ان کی کوئی منشا نہیں ہے۔ علی علیہ السلام نے بھی اگر پہلے اور دوسرے خلیفہ کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی تھی تو اس کی ایک وجہ یہ تھی، ایک وجہ، اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں، وہ الگ سے میں اپنا وائس نوٹ میں اس کا ذکر کر چکا ہوں، تو اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ وہ بنو ہاشم کے اوپر یہ الزام تھا کہ یہ لوگ اقتدار کے لالچی لوگ ہیں، تو اس الزام کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے بھی یہ ضروری تھا کہ صلح کی پیشکش کو قبول کیا جائے۔ ایک اور جو بڑا چال چلی ہے عمر بن العاص اور امیر معاویہ نے، وہ یہ تھی کہ انہوں نے جو امام حسن علیہ السلام کی فوج کے جو کمانڈرز تھے ان کو خریدنا شروع کیا، اور ان میں جو ان کا چیف آف آرمی اسٹاف تھا عبید اللہ ابن عباس، رسول اللہ کے چچا عباس کا بیٹا عبید اللہ ابن عباس،
اس کو 1 لاکھ درہم دے کے خرید لیا تھا۔ اس کے علاوہ جو چھوٹے چھوٹے کمانڈر تھے ان کو بھی، کسی کو 10,000، کسی کو 20,000، کسی کو 50,000، جو جتنے میں بک سکتا تھا اس کو انہوں نے خریدا تھا۔ اس کی وجہ سے امام حسن علیہ السلام کے لشکر میں ایک سراسیمی سی پھیل گئی تھی، اور وہ ان کا مورل جو تھا وہ ڈاؤن ہوتا چلا جا رہا تھا کہ جب ہمارا کمانڈر ہی بک گیا ہے، جب ہمارا کمانڈر ہی چلا گیا ہے تو پھر ہم کیا کریں گے۔ اور ایک بڑا مضبوط قسم کا نیٹ ورک تھا جاسوسی کا جو اس نے بچھا رکھا تھا، اور روزانہ آئے دن ایک نیا پروپیگنڈا فوج کے اندر اور عوام کے اندر کر دیا جاتا تھا، ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا جاتا تھا جس سے لوگوں کے اندر اختلافات پیدا ہو جائے۔ تو ایسے حالات ہو گئے تھے وہاں پر کہ امام حسن علیہ السلام کے پاس صلح کرنے کے علاوہ کوئی دوسرا چارہ نہیں رہا تھا۔ اب جو صلح کی شرائط تھیں وہ بڑی اہم شرائط ہیں، اور اس کے جو امام حسن علیہ السلام نے جن شرائط کے اوپر کی، اس کی پہلی شرط یہ تھی کہ یہ حکومت معاویہ کو اس شرط پر سونپی جا رہی ہے کہ کتاب خدا، سنت پیغمبر اور شائستہ اور صالح لوگوں کی سیرت کے اوپر عمل کرے گا۔ کتاب خدا اور سنت پیغمبر اور شائستہ اور صالح لوگوں کی سیرت کے اوپر عمل کرے گا۔ دوسری شرط یہ تھی کہ معاویہ کے بعد حکومت امام حسن علیہ السلام سے متعلق ہوگی۔ اگر امام حسن علیہ السلام کو کوئی حادثہ پیش آ جائے تو امام حسین علیہ السلام سے متعلق ہوگی، اور اگر امام حسین علیہ السلام کو بھی کوئی حادثہ پیش آ جائے تو پھر یہ شورا کے حوالے کر دی جائے گی، اور شورا فیصلہ کرے گی کہ ان کا خلیفہ کون ہوگا۔ تیسری شرط یہ تھی کہ معاویہ کے لیے ضروری ہے کہ امیر المومنین پر جو برسر ممبر سب و شتم کرتا ہے، لعن طعن کرتا ہے اور گالیاں بکتا ہے، اسے ترک کر دے، اور نیکی اور بھلائی کے علاوہ امیر المومنین کا ذکر نہ کرے۔ چوتھی شرط یہ تھی کہ خمس کا جو مال ہے، جو خمس ہے، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور قرآن کے حکم کے مطابق اہل بیت کو دیا جائے گا۔ پانچویں شرط یہ تھی کہ پورے ملک میں جہاں کہیں پر بھی عوام، خصوصاً شیعان علی علیہ السلام ہیں، وہ امن میں ہوں گے، ان سے کسی قسم کی کوئی باز پرس نہیں کی جائے گی۔ ان 5 شرطوں میں سے کوئی صرف ایک شرط تھی جو خمس والی تھی، اس کے اوپر معاویہ نے عمل درآمد کیا، اس کے علاوہ کسی کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا۔ پہلی جو شرط تھی کہ وہ قرآن اور سنت کے مطابق حکومت کو چلائے گا، تو دنیا نے دیکھ لیا کہ اس نے قرآن اور سنت کی خلاف ورزی کی تھی، اور اس کی بہت ساری مثالیں جو ہے نا وہ پیش کی جا سکتی ہیں۔ دوسری جو شرط یہ تھی کہ امام حسن علیہ السلام کو معاویہ کے مرنے کے بعد حکومت دوبارہ امام حسن علیہ السلام کے پاس لوٹ کر آئے گی، تو اس نے امام حسن علیہ السلام کو پہلے ہی زہر دے کے شہید کروا دیا، اور یہ کہا، اور امام حسین، اور یہ کہا، اور اپنے بیٹے یزید کو اپنے بعد اپنا جانشین نامزد کر لیا۔ یہ ایک الگ چیپٹر ہے اور ایک الگ بحث ہے، انشاءاللہ اس کے اوپر بھی گفتگو کریں گے۔ تیسری شرط یہ تھی کہ جی وہ برسر ممبر جو علی اور اولاد علی کو گالیاں دیتا ہے، لعن طعن کرتا ہے، سب و شتم کرتا ہے، یہ سلسلہ بند کیا جائے گا، مگر اس نے اس کو زیادہ کر دیا۔ پہلے صرف نماز جمعہ کے خطبوں میں سے کیا جاتا تھا، پھر اس نے یہ حکم دے دیا کہ ہر نماز سے پہلے یہ دیا کرو، سب و شتم کیا کرو، اور نہ صرف خود کرتا تھا بلکہ تمام گورنروں کو، اور جو گورنروں کے انڈر جو خطیب ہوا کرتے تھے مسجدوں کے، ان سب کو بھی یہ حکم دے رکھا تھا کہ لازماً ایسے کرنا ہے۔ اور جب لوگ پوچھتے تھے کہ بھئی یہ کیا سلسلہ ہے، تو کہتا تھا، تو خطیب کہا کرتا تھا کہ یہ سنت ہے امیر معاویہ کی، اور اگر کبھی خطیب اس کے اوپر عمل نہیں کرتا تھا تو لوگ کہتے تھے کہ سنت یعنی سنت پر عمل کرو، اور جو لوگ اس سنت پر عمل کرنے لگے ہیں انہیں اہل سنت کہا جانے لگا تھا۔ اور پانچویں شرط جو رکھی تھی کہ یہ آپ پورے ملک میں جو ہے وہ امن و امان ہوگا، اور کسی کو پکڑ دھکڑ نہیں ہوگی، کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی نہیں ہوگی۔ اس حوالے سے تو پھر ایک لمبی طویل گفتگو ہے، میں نے ایک وائس میسج میں حضرت حجر بن عدی اور دیگر صحابہ کرام کے بارے میں بتایا کہ جو صحابی تھے، اصحاب رسول جو تھے، ان کو کس طریقے سے بے دردی سے قتل کیا گیا، تو عوام کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہوگا، آپ خود اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ایک اہم بات جو اس سلسلے میں کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ بعض لوگ، بلکہ جو ناسبی طبیعت کے لوگ ہیں، وہ سب یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، امام حسن علیہ السلام نے صلح کر کے معاویہ کی بیعت کر لی تھی۔ یہ بات آج نہیں کہہ رہے، اس وقت بھی کہا کرتے تھے، اس وقت کے لوگوں نے بھی کہا ہے۔ اور جب امام حسن علیہ السلام کو یہ پتہ چلا کہ لوگ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں کہ میں نے بیعت کر لی ہے معاویہ کی، تو امام حسن علیہ السلام ممبر پر تشریف لائے مسجد میں، اور آپ نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اور وہ خطبہ جو ہے نا، میں آپ کو اہل سنت کی کتاب سے، عظمت اہل بیت در نظر اہل سنت والجماعت، جو انہوں نے اہل بیت کی فضیلت میں لکھی گئی کتاب ہے، اس میں سے میں آپ کو یہ پورا خطبہ دکھا رہا ہوں۔ اور یہ خطبہ اور بھی الاستیاب میں بھی ہے، اور تاریخ طبری میں بھی، بہت ساری کتابوں کے اندر یہ خطبہ موجود ہے، لیکن میں ابھی مختلف کتابوں سے دکھانے کی بجائے آپ کو صرف ایک کتاب سے دکھا رہا ہوں جو کنکلوژن پیش کیا گیا انہوں نے۔ اور اس خطبے میں امام حسن علیہ السلام نے کلیئر کٹ کہا ہے کہ اگر معاویہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ خلافت کا حقدار ہے تو ہرگز ایسا نہیں ہے، میں خلافت کا حقدار ہوں، اور ہم سب سے زیادہ خلافت کے حقدار ہیں، حکومت کے حقدار ہیں، ہمارا حق ہے کہ ہم حکومت کریں، لیکن میں لوگوں کو خونریزی سے بچانے کے لیے میں نے صلح قبول کی ہے۔ میں نے صلح جو کی ہے معاویہ کے ساتھ، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ میں لوگوں کو خونریزی سے بچانا چاہتا تھا، میں نہیں چاہتا تھا کہ بے گناہ لوگوں کا قتل ہو اور بے گناہ لوگوں کا خون بہایا جائے۔ امام علی، میرے بابا علی علیہ السلام نے بھی ان کے ساتھ جنگیں کی ہیں، کیونکہ انہوں نے جنگوں کی ابتدا کی تھی، انہوں نے ان پر جنگیں مسلط کی تھی۔
علی علیہ السلام بھی نہیں چاہتے تھے کہ جنگ کی جائے، لوگوں کا خون بہایا جائے، لیکن وہ مجبور ہوئے تھے جنگ کرنے کے لیے، کیونکہ یہ لوگ کسی طریقے سے آمادہ نہیں ہوتے، یہ اس خوش فہمی میں مبتلا تھا کہ ہم جیت جائیں گے، کیونکہ علی ابھی خلیفہ بنے ہیں اور علی کی مخالفت ہے اور وغیرہ وغیرہ، اور ہم نے اس قسم کی سازشیں کر رکھی تو ہم جیت جائیں گے، لیکن ظاہر ہے کہ شکست ان کا مقدر تھا، اور بعد میں انہوں نے سازشیں کر کے جو ہے وہ جنگ کا پانسا پلٹا ہے۔ ادروائز امام علی علیہ السلام مالک اشتر جو ہے نا وہ معاویہ کے خیمے تک پہنچ گئے تھے، اور اس دن معاویہ واصل جہنم ہو جاتا تھا اگر یہ صورتحال نہ، یہ سازشیں نہ ہوتی، یعنی قرآن نیزے پر اٹھایا جانے والا جو سلسلہ تھا یہ نہ ہوتا تو بہرحال امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے یہ کہنا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ امام حسن علیہ السلام نے صلح کر کے بیعت کر لی ہے، یہ بالکل ایسی بات ہے کہ کوئی یہ کہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار مکہ کے ساتھ صلح حدیبیہ کر کے کفار مکہ کی بیعت کر لی تھی۔ کیا کوئی ایسا تصور کر سکتا ہے؟ کبھی کوئی کیا ایسا کہہ سکتا ہے؟ فریق مخالف کے ساتھ صلح کر لینا بیعت نہیں ہوتا ہے۔ بیعت غالب اور مغلوب کے درمیان ہوا کرتی ہے، بیعت فاتح اور شکست خوردہ کے درمیان ہوا کرتی ہے، بیعت دو برابر کی قوتوں کے درمیان نہیں ہوا کرتی ہے، دو برابر کی جو قوتیں ان کے درمیان صلح ہوتی ہے۔ دیکھیں ایک طرف مسلمان تھے، دوسری طرف کفار مکہ تھے، مسلمان تو عمرہ کرنے کے لیے جا رہے تھے، کفار مکہ نے روکا ہے، حالانکہ اس صلح حدیبیہ کی شرطیں بڑی سخت تھیں، مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان شرطوں کو قبول کیا، صرف اس لیے اس سال وہ انہوں نے عمرہ بھی ادا نہیں کیا، اس حد تک کہ ہم عمرہ کیے بغیر واپس چلے جائیں گے، اور یہ شرط بھی آپ نے قبول کر لی تھی۔ کیوں؟ صرف اس وجہ سے کہ لوگوں کا خون نہ بہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، صحیح بخاری اور دیگر ساری کتابوں میں موجود ہے کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے، اور یہ دو مسلمان گروہوں کے درمیان صلح کا باعث بنے گا، صلح کروائے گا یہ۔ تو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق امام حسن علیہ السلام نے صلح کروائی ہے۔ تو صلح کو بیعت کہہ دینا یہ بغض اور عناد اور منافقت اور جہالت کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ تو نہیں کہا جا سکے گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کی بیعت کر لی تھی، کفار مکہ کی، مشرکین مکہ کی، کیونکہ صلح تو رسول اکرم نے بھی کی ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صلح بنیاد ہے امام حسن علیہ السلام کی صلح کی، انہی شرائط کے اوپر، ایسی ہی شرائط کے اوپر، اسی انداز میں امام حسن علیہ السلام نے بھی صلح کی ہے، جس طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کے ساتھ صلح حدیبیہ کیا تھے، اور یہ اس کی تفصیل کتابوں حدیث کی کتابوں میں اور تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے، اس کے اوپر وہ ایک الگ موضوع ہے، اس کے اوپر پھر انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ تو میں صرف یہاں پر یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ امام حسن علیہ السلام کی صلح کو بیعت کا نام دے دینا بغض اور عناد اور کینہ اور جہالت اور منافقت کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔